السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ باب وجوب الصلاة في الثياب، قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد۔ ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ہمارا یہ جو درس ہے، درس بخاری کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کتاب الصلاۃ، یعنی ہم نے نماز کا بیان شروع کیا تھا۔ شروع میں امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے معراج کی حدیث کو ذکر کیا، چونکہ نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی تو اس کا ذکر، وہ مکمل حدیث انہوں نے ذکر کی، ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ سنا تھا۔ درمیان میں دیگر مضامین پر ہماری گفتگو ہوتے رہی۔ آج پھر نماز ہی کے متعلق اب چلتا رہے گا سلسلہ، کب تک وہ جو ہے انشاءاللہ سلسلہ وار ہم جو ہے سنتے رہیں گے۔ امام بخاری نے جو احادیث شریفہ نماز کے متعلق لائے ہیں انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے رہیں گے۔ پہلے یہاں پر آج جو ہم نے عبارت عربی کی سنی ہے وہ کپڑے لباس کے متعلق ہے۔ لباس سے متعلق ہے تو مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری شرائط نماز بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ شرائط نماز میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، اسی طرح ستر ہونا، ستر لباس پر بحث انہوں نے کی ہے، لباس پر، کپڑے پر۔ تو اب یہ کپڑے پر مرد کے لیے الگ حکم ہے، عورت کے لیے الگ حکم ہے۔ یہ معلوم ہے آپ حضرات کو، یہ موٹی بات آپ حضرات کے سامنے، بڑی بڑی باتیں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ بچے بھی ہیں وہ ان کے لیے مسائل سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے ان مسائل کو بھی میں ذکر کروں گا تاکہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مضمون میں انشاءاللہ وہ بخاری کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ لے کہ سطر
شرط ہے نماز کے لیے، ستر شرط ہے، کپڑا پہننا، کتنا کپڑا پہننا مرد کے لیے ضروری ہے، واجب جو ہے وہ لازم جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے ضروری ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنی شرمگاہ کو چھپانا، سامنے کی شرمگاہ پیچھے کی شرمگاہ چھپانا، گھٹنے کے نیچے تک یہاں تک پہننا ضروری ہے۔ یہ عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کے، یہ دو ہاتھ جو ہے پونچھوں تک ہیں یہ، اور پیر جو ٹخنے کے نیچے ہے اتنا اگر کھلا رہے تو نماز ہوگی، ورنہ اگر جسم بال کھلے رہے یا جسم کا پنڈلی کھلی رہی یا ہاتھ کھلا رہا، ہمارے پاس عموماً جو ہے یہاں پر ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، ساڑیاں پہنتی ہیں عورتیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے پیٹ کھلا ہوتا ہے یا پیٹھ کھلی ہوتی ہے، پھر بلاؤز پہنتی ہیں تو یہاں سے یہاں تک بلاؤز ہوتا ہے بعض کا، تو یہ جو ہوتا ہے نا کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں، سیدھا نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کے بارے میں چل رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، نماز کے مسائل ہیں۔ اب رہی بات اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے معلوم، آیت سے استدلال کرے، حدیث بھی لائے ہیں، آیت سے استدلال، حدیثیں بہت زیادہ احادیث شریفہ، ایک لباس پر، دو لباس پر، تین لباس پر، کتنا لباس، حضور نے کون کون سے لباس پہنا، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ ہم احادیث کو سنتے رہیں گے۔ اب پہلے یاد رکھ لے کہ مرد کے لیے کتنا ستر ضروری ہے، عورت کے لیے کتنا ستر ضروری ہے، یہ فرض ہے، اگر یہ اتنا ہٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب رہا اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ، خذوا زینتکم، فرمایا اللہ تعالیٰ عند کل مسجد، عند کل صلاۃ، یہ معنی نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب یہ بنیادی بات ہے کہ زینت مطلب یہ ہے کہ زینت کا مطلب یہ یہاں سے ناف سے لے کے گھٹنے تک زینت نہیں ہوتی، زینت تو پورا لباس آپ کو پہننا ہوگا، اور عمدہ قسم کا لباس، اچھا لباس پہنو، یہ معنی ہے یہاں پہ، اچھا لباس پہنو۔ اب ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے، ہم ولیمے میں چلے جاتے ہیں، دعوتوں میں اگر چلے جاتے ہیں تو اتنا بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، دیکھنے والا خوشی سے اظہار کرتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کا لباس بڑا اچھا ہے، شیروانی بڑی اچھی ہے، آپ کا سوٹ بڑا اچھا ہے، مگر یہاں مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا لباس ایسا ہوتا ہے، ماشاءاللہ دیکھنے والا یہ کبھی نہیں بولے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا اچھا لباس ہے، بلکہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مسجد آ رہے ہیں، وہاں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، وہاں کس کو بتانے جا رہے ہیں پتہ نہیں، تو بہتر یہاں قرآن کریم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، خذوا زینتکم، اچھا لباس اگر نہیں پہن سکے، کم سے کم جو ہے صاف ستھرا پاکیزہ، جس کے اندر عطر لگا ہوا ہو، خوشبودار ہو، تاکہ نماز پڑھنے میں بھی جو ہے آپ کے لیے مزہ آ جائے، لذت ہو جائے، روحانی غذا بھی ہو، صاف ستھرے ہو، الطہور شطر الایمان ہے، تو اچھے لباس پہن کر چاہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئیں آپ، چاہے جو ہے جمعہ یا عیدین، جمعہ عیدین کے تو احکام الگ ہیں، یاد رکھ لیں ان باتوں کو۔ لباس بڑے اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھ لیں، لباس جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر ایک چند باتیں آپ حضرات کے سامنے، یہاں بزرگ بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں، جسم سے لگ جاتا ہے نا لباس، اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، جسم سے، آدمی کے جسم سے لگ جاتا ہے تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ذرا غور کرو آپ، سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، قمیص کا تذکرہ کیا، دیکھیے قرآن کریم میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہی ابی یأتی فرتد بصیرہ، کہا سورہ یوسف کے اندر بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا تھا، والد سے جدا کر دیے، جدا کر کے کنویں میں لے جا کے ڈال دیے، لے جا کے ڈال دینے کے بعد کیا کیا معلوم، اب جب والد پوچھیں گے تو کیا کیا، ان کے جسم سے قمیص نکال لیے، نکال کر اس پر بھیڑیے کا خون لگایا، لگا کر والد کے سامنے رکھ دیے۔ والد کیا کرتے رہے، وہ لیے قمیص لے کر اپنے چہرے پر لگاتے لگاتے کے کہتے، اے بھیڑیے تجھے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ میرے بچے کو تو نے جو ہے کھا لیا ہے اس طرح،
روتے 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 اتنا روئے کہ اللہ کی یاد میں اتنا روئے اللہ کی یاد میں، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی ایک نعمت جو انہیں ملی تھی بیٹے کی شکل میں وہ جدا ہونے کی، اور اللہ کی یاد میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی، دکھائی نہیں دیتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کئی برس بیت گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا یہ نبی ہیں اور مصر کے یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں رہتے تھے؟ کنعان مقام میں رہتے تھے، کنعان مقام میں، کنعان بہت دور تھا وہ، ان کی بادشاہت یہی تھی، اور یہ کنعان مقام میں یعقوب علیہ السلام بینائی چلے گئی۔ اب بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ ذرا غور کرو، جب معلوم ہوا کہ والد محترم کی بینائی چلے گئی، جدائیگی میں روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریازاری کرتے ہیں، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ اتنی پیاری نعمت تو نے مجھ سے لے لیا ہے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی یاد میں روئے، یہ اللہ کی یاد میں اپنے گناہ پر نہیں معلوم مجھ سے کیا خطا ہو گئی، اس معنی میں روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی ہے اپنی جگہ یہ نعمت، کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ بینائی چلے گئی۔ اب بینائی چلے گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک قافلے کو، مختصر سے قافلے کو لیا، کہا ادھر آؤ تم، یہ میری قمیص میرے والد محترم کے آنکھوں پر رکھنا، جس کی وجہ سے بینائی آ جائے گی، جسم سے لگ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے، آپ بولیں گے حدیث نہیں، یہ حدیث سنا رہے مولانا، نہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی اتی بصیرا، غور کرو آپ، اذهبوا بقمیصی، اس قمیص کو لے جاؤ میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا تو ان کو بینائی آ جائے گی۔ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے اس کے اندر؟ ذرا غور کرو آپ، اس کے اندر راز کیا ہے؟ جسم سے لگا ہوا قمیص ہے، وہ قمیص آنکھوں پہ ڈال دیا جا رہا ہے تو بینائی آ رہی ہے۔ بھائیو یوں ہی دعا کر دیتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا کریم تو میرے والد محترم کو بینائی عطا کر، میری جدائیگی میں روتے رہے، تیری یاد میں روتے رہے تو بینائی آ جاتی۔ مگر رب کی چاہت بھی یہ ہے کہ اے یوسف ہم دعا قبول کرتے ہیں مگر ذریعہ تلاش کرتے ہیں، تم کوئی ذریعہ لے لو۔ تو ذریعہ کیا کیا؟ ایک قمیص کو ذریعہ بنایا، اپنے جسم سے لگا ہوا قمیص کو ذریعہ بنایا، اور ذریعہ بنا کر کہا کہ جاؤ یہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو، بینائی آ جائے گی۔ تو وسیلہ ایک اہم چیز ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وسیلے کے زیادہ قائل اس لیے ہیں کہ قرآن جسے بیان کر رہا ہے، اللہ چاہتا تو یوں ہی بینائی دے دیتا، اللہ چاہتا دعا کراتا حضرت یوسف سے، اللہ کی چاہت یہ تھی نہیں، دعا کرنا بھی اپنی جگہ ہے اور وسیلہ بھی مانگنا ضروری ہے، وسیلہ لینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے لو یہ قمیص دے دو، اللہ کے حکم کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص نہیں دیا، بلکہ آپ جانتے ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ انی لاجد ریح یوسف، یہ قافلہ جب نکلا، قمیص لے کر جب نکلا، قافلہ جب اس قمیص کو لے کر نکلا، اس کپڑے کو لے کر نکلا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کے درمیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہو؟ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ کہاں تھے معلوم؟ تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت سے ابھی قمیص لے کر وہ نکلے ہوئے ہیں، تو 500 کلومیٹر کی مسافت سے وہ سونگ رہے ہیں، ان کے قمیص کی بو آ رہی ہے، تو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہ، ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب سی بات ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ دیکھو ایک کپڑے کو
ایک بزرگ کے جسم سے لگ جائے تو کپڑے کا یہ حال ہے، کپڑے کا یہ حال ہے۔ کسی نبی و رسول ولی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تو بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو فہم و فراست رکھنے والی انسان ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف المخلوقات بنا دیا۔ ایک کپڑا جسم سے نبی کے لگا تو اس کی شان یہ ہے کہ اس سے خوشبو نکل رہی ہے تو 500 کلومیٹر دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام سونگ رہے ہیں، اور کسی ولی نبی اور رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ جو سنگت ہوتی ہے بڑی شان والی سنگت ہوتی ہے، اولیاء کی سنگت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اولیاء کی سنگت بڑی نعمت والی ہوتی ہے، علماء کی صحبت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے بھائیو۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ کروڑوں روپے ایک جگہ اپنی جگہ، کروڑوں کی دولت ایک جگہ، مگر تھوڑی دیر کی صحبت اولیاء علماء کی سنگت و صحبت وہ بے مثل ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں آپ، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے جو خمیس لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہے جانتے ہو؟ کہ وہ آنکھوں پر جیسے ہی لے کے قافلہ نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قمیص جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں پر ڈالنا تھا، نابینا تھے، دوا کچھ نہیں استعمال کی انہوں نے، دوا نہیں، گولیاں کچھ نہیں، بینائی چلے گئی۔ آج ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی، نابینا شخص کو بینا نہیں بنا سکتی، نابینا شخص کو بینا نہیں بنا سکتی، مگر یہ ہے ولایت، یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ ان کے ذریعے سے جو فیض ملتا ہے وہ ایسا فیض ملتا ہے جہاں ڈاکٹروں کی، جہاں حکماء کی، جہاں اطباء کی طاقت قوت قدم ہوتی ہے، وہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب بات آ گئی تو اور ایک بات ذکر کروں، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کی بات آئی تو بڑی اچھی بات ذکر کی ہے، وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر جا رہے تھے ہمارے آقا، اب وقت قریب تھا، وقت جب قریب تھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بڑا اچھا جبہ ہے، یہ آپ دیں گے کس کو؟ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ لباس، یہ جبہ آپ دیں گے کس کو؟ ہر ایک کی خواہش تھی بھائی یہ لباس ہمارے پاس رہ جائے، جبہ ہمارے پاس رہ جائے۔ اس سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہترین عمدہ قسم کا ایک جبہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے نماز کے لیے آئے۔ ایک صحابی دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، سارے صحابہ دیکھتے رہے، بڑا اچھا جبہ ہے، بڑا اچھا لباس ہے، دیکھتے چلے جا رہے، دیکھتے خوش ہو جا رہے ہیں۔ آقا لباس پہنے ہوئے، آقا لباس پہنے، صحابہ دیکھ کر خوش ہو رہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا جبہ ہے، بڑا اچھا جبہ ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے دے دو۔ سارے صحابہ غمگین ہو گئے، آقا پر اتنا جچ رہا ہے، کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب آقا سے مانگے اور نہ دے یہ کچھ نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے حبیب، جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو ان کو رد نہیں کرنا، دیتے چلے جانا، وہ تو نوازنے والے آقا ہیں۔ انہوں نے کہا تو جبہ مانگتا ہے، اٹھا کر دے دیا، نکال کے دے دیا۔ صحابہ کہنے لگے، تو نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ حضور کو ضرورت تھی اس وقت، ہم اس لباس میں انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو، میں بھی تو دیکھنا چاہتا تھا، میں بھی تو دیکھنا چاہتا تھا، مگر میری خواہش ایک ہے اور ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی۔ میں نے چاہا وہ مغفرت کے لیے میں آقا سے مانگوں اور میرے کفن کا کپڑا بن جائے، اس لیے مانگا ہے اور کچھ نہیں مانگا ہے۔ صحابی نے کہہ دیا، میں نے مانگا ہے اس لیے مانگا ہے، میرے اعمال پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، میرے اعمال پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، میرے لیے کفن کا کپڑا بن جائے، اس لیے میں نے مانگا ہے، میں نے مانگا ہے۔ دیکھیے یہ جو عشق ہے ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ
ہمارے پاس یہ کہاں ہے؟ آؤ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر رہے تھے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ لباس آپ دیں گے کس کو؟ لباس کی بحث چل رہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، دیں گے کس کو؟ حضور نے فرمایا ٹھیکو میں تم میں سے کسی کو نہیں دوں گا، تم میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کس کو دینا یا رسول اللہ، کس کو دینا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تم میں یہاں جو موجود ہیں کسی کو نہیں دینا، اے ابو بکر تم ادھر آؤ، اے عمر تم ادھر آؤ، یہ میرا جبہ لے جانا میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک دیوانہ ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، اسے لے جا کر تمہاری ذمہ داری ہے وہاں تک پہنچا دینا، انہیں پہنچا دینا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا، عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون ہے، نام تو بتائیے۔ حضور نے کہا اس کا نام اویس ہے، رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ قرن میں رہتے ہیں، وہ قرن میں رہتے ہیں۔ اب ایک مرحلہ گزر گیا، محدث دکن علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، محدث ہیں بڑے جلیل القدر محدث ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر قرن کی طرف رواں دواں ہو گئے، نکل گئے، جبہ لے کے گئے، وہاں جا کے قرن چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں جا کے پوچھنے لگے یہاں اویس کون ہے؟ تو انہوں نے غور کیا کہ اویس تو زمین میں ہمارے گاؤں میں ایک ہی شخص ہے اویس، وہ بھی دیوانے ہیں، ہم دیوانہ انہیں سمجھتے ہیں، ہم انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں جو ہے چرواہا سمجھتے ہیں، کام آدمی ہے، تمہیں اس سے کیا کام، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو کام ہے ذرا بتائیے۔ تو کہنے لگے وہ تو دیوانے، وہ چراتے ہیں، ہاں ہمیں ان سے ہی کام ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ گئے، جانے کے بعد دیکھا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھو، ادھر سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ ہے، ان کے اونٹ چر رہے ہیں، فرشتے چرا رہے ہیں، ان کے اونٹ چرانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ یہ حق کس کا؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی یہ کر رہے ہیں، نماز یہ ادا کر رہے ہیں، ادھر اونٹ چرا رہے کون ہے؟ فرشتے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ قریب گئے، نماز پوری ہوئی، جانے کے بعد مصافحہ کیا، ملاقات کی، گفتگو ہوگی، لمبی چوڑی گفتگو ہونے کے بعد آخر میں ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اللہ کے رسول نے جتنی علامتیں بیان کی تھی دیکھ کے پہچان لیا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں جان گئے یہ چھے، پتہ بتا دیے، پتے کے ساتھ علامتیں بتا دیے یہ چھے۔ تو اب وہاں دیکھیے جو گفتگو ہو رہی ہے، کہنے لگی یہ لباس ہے، یہ لباس اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کے لیے دیا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی بولے مجھے کیا دے، مجھے کیا دیے، مجھے نہیں، یہ اور کوئی اویس ہوگا اسے دے، اور کوئی ہوگا اویس، نہیں تمہیں دیے ہیں۔ تین مرتبہ کہنے کے بعد انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، جانتے ہو، ٹھیک ہے دیے ہیں تو لیے، لینے کے بعد ان سے کہا کہ یہاں ذرا رکے رہو۔ جانتے تھے عاشق و معشوق ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ اب گئے، جا کے کیا کر رہے معلوم؟ اب پہاڑ کے نیچے سے گئے، جا کے وہاں پر رکھ دیا، وہ جبہ سامنے رکھ دیا، سامنے رکھ کر سجدے میں رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ مولا اے پروردگار عالم، اللہ کے رسول نے بھی حق ادا کیا ہے، ابو بکر نے بھی حق ادا کیا ہے، عمر نے بھی حق ادا کیا۔ عمر کا کام، ابو بکر کا کام مجھ تک پہنچانا تھا، رسول کا کام اپنا انہوں نے کر دیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ اے اللہ تیرا کام باقی ہے، رسول کی امت کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ مصدع آ گیا، یہاں سے خوشخبری آ گئی ہے، خوشخبری آ رہی ہے، یہ کہتے مولا جب تک تو رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بخشے گا میں یہ جبہ پہننے والا نہیں ہوں۔ رسول نے تو بھجایا ہے، رسول نے بھجایا، لیکن جب پہنوں گا تب تو اپنا مصدع سنا دے، خوشخبری سنا دے کہ یہ مغفرت ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ اللہ نے مصدع سنا دیا، کیا سنا دیا؟ محدث دکن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی اتنی
اتنی امت کو بخش دیا، آدھی امت کو بخش دیا ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ادھر دعا مانگ رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق حیران ہے، پریشان ہے، اتنی دیر ہو گئی، کیا بات ہے، کہاں گئے ہیں؟ جا کر دیکھتے ہیں تو سجدے میں رو رہے ہیں۔ آواز دی، اے اویس کہنا تھا۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لیتے تو ساری امت کو بخشوا دے دیتا، اللہ کو راضی کر دیتا، اللہ کو راضی کر دیتا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو لباس لگا ہوا ہے اس کی برکت تھی، اس برکت کے واسطے سے دعا مانگتے رہے تو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دی، بخشش فرما دی۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لباس جسم سے لگ جائے تو اس کی شان کچھ نرالی ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کپڑا پہن کے دیکھیں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ارے کیا ضرورت ہے بھئی، بغیر ٹوپے کی بھی نماز ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے اچھے بغیر۔ اب غور کرو آپ، لباس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، حدیث شریفہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ نماز فرائض کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، نماز فرائض کے اعتبار سے ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ ہم کب نہیں کہہ رہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں دال کھاؤ تو بھی پیٹ بھر جاتا ہے، بریانی کیوں کھانا چاہتے ہو، مرغن غذائیں کیوں کھانا چاہتے ہو؟ روزانہ دال ہی کھاؤ، روزانہ دال ہی کھاؤ، خالی روٹی کھا لو پیٹ بھر جاتا ہے، سالن کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوکھی روٹی کھا لو پیٹ بھر جاتا ہے، کون نہیں کہہ رہے؟ تو لباس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آ جاتے ہیں شرٹ ٹی شرٹ یہاں تک، اتنا یہاں تک ہو جاتا ہے، اتنی پیچھے سے اگر ہم دیکھیں لباس ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹی شرٹ کے اندر اگر جھک گیا تو پیچھے کا حصہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پیچھے کا حصہ نظر آنے لگا، ٹوپی نہیں ہے اس طرح کا۔ آپ ذرا غور کرو، یہ مناسب ہے کہ آپ اندازہ؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا جو ماحول جو بن رہا ہے، نہیں فرض ہے کیا مول صاحب وہ بولتے رہے، مفتی صاحب اپنی جگہ بولتے رہتے، اور مولانا اپنی جگہ بولتے رہتے، فلاں مولانا اپنی جگہ بولتے رہتے، ان کا کام ہے بولنے کا، ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ میں لباس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، کوئی اور دوسری بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا بھی جا رہے ہیں؟ قمیص بھی جا رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی اتی بصیرا، جاؤ بلباس۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ وسیلے کی انکاری کر دیتے، کیا ہے وسیلہ، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بھائیو ایک لباس میں ایسا اثر ہے تو انسان میں کیسا اثر ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں پتہ ہے، تم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو آئیے، نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے، پہلے لباس اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لباس اچھا ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے سے مسئلہ، جب پوچھتے ہیں مولانا سے، صاحب میں ٹی شرٹ پہنتا ہوں اور ان کر کے آتا ہوں، ان کر کے آتا ہوں، ٹی شرٹ پہنتا ہوں، تو اب کیا مسئلہ؟ جواب دیں گے نماز تو ہو جاتی بھائی، ناف سے لے کے جو ہے ٹخنے کے نیچے تک ہو جائے تو نماز ہو جاتی، مگر نماز، کمال نماز کب ہوگی؟ مقبول نماز کب ہوگی؟ محبوب نماز کب ہوگی؟ معراج المومنین کب بن جائے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ کب ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نوازشات کب اتارے گا؟ جب اتارے گا ہمارے اندر ہم وہ اہتمام کر کے آئیں۔ دعوت میں جاتے ہو، عمدہ قسم کا لباس، رب کی بارگاہ میں آتے ہو، لنگی پھٹی ہوئی، ٹوپی پھٹی ہوئی، اور ایسی خستہ حالت میں آتے ہو، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے، تو میرے بھائیو لباس بڑا اچھا ہونا چاہیے، عمدہ لباس ہونا چاہیے، ورنہ نہیں تو پھر کیا ہے ہمارے پاس۔ آپ ذرا دیکھو کیسے لباس کا اہتمام دعوتوں میں ہوتا ہے، مگر نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ آئیے، تو یہ بات بنیادی بات، مسائل اپنی جگہ ہیں، فضائل اپنی جگہ ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ دونوں باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی کیا؟ بولے تو ہوتی، جگہ ہو جاتی ہے، بولوں گا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تھے؟ میں ہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ دعوے دار ہیں، اس بارے میں دعوے دار ہیں، ہم بالکل اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اہل حدیث پر عمل کرنے والے ان پر تو قربان ہونا چاہیے، بغیر شملے کے تو رہنا نہیں چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شملہ پہنے بغیر آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اتنے دعویٰ کرتا ہے تو پہلے تو شملہ پہن کیا نہیں پہنتا ہے، کیا کریں گے بولو؟
دعویٰ تو کرتا ضرور ہے مگر دعوے کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ کہاں سے لاتے ہو؟ کیا صحابہ بغیر ٹوپی کے رہتے تھے؟ کیا بغیر شملے کے رہتے تھے؟ چلو بھائی آپ شملہ نہیں پہن رہے تو کم سے کم ٹوپی تو پہنو، ٹوپی تو پہنو. ٹوپی پہننے میں کیا حرج ہے؟ اور یاد رکھو کہ آپ ٹوپی پہن کے یہاں سے جائیں گے تو کیا بولیں گے آپ کو؟ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، یہ علامت ہے مسلمانوں کی. مسلمان اپنی علامت کو ڈھانا چاہتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اپنی علامت کو نشان وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہو یہ اونٹ جو لے جاتے ہیں نا قربانی کے لیے، اونٹ جو لے جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کی نشانی ہے بولا. اللہ کی نشانی یہ تو مسلمانوں کے لیے سر پہ ٹوپی رکھنا یہ علامت ہے مسلمانوں کی. جنگ یعنی کہیں کرفیو اگر ہو جائے، کہیں لڑائی ہو جائے، کہیں لڑائی ہو جائے، مسلم غیر مسلم کے اندر لڑائی ہو جائے، ایک دو چار ٹوپیوں والوں کو دیکھے تو ہمت ہوتی ہے کہ مسلمان ہیں وہاں پہ ہم کو جانا چاہیے. ہیبت نہیں ہوتی؟ ارے مسلمان ہیں وہاں، ہمت ہوتی ہے، اس راستے سے آسانی سے گزر جاتا ہے. اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو ہیبت رہتی، نہیں معلوم غیر مسلم کیسا حملہ کرے گا پتہ نہیں، کیونکہ یہ علامت ہے. آپ علامت کو مٹانا چاہ رہے ہیں، علامت کو مٹانا چاہ رہے ہیں. نماز کے اندر جو بغیر ٹوپی کے آ رہے ہیں وہ علامت، مسلمانوں کی علامتوں کو مٹانا چاہ رہے ہیں. یہ سازش ہے یہودیوں کی، یہ سازش یہودیوں کی ہے. ہم کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے پڑھو تو ہم کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، مگر جو سازش یہودیوں نے رچی ہے تم اس کو بھی جانتے ہو کبھی؟ کیا صحابہ نے بغیر ٹوپیوں کے نمازیں ادا کی ہے، بغیر شملوں کے ادا کی ہے؟ جب نہیں ادا کی ہے تو پھر تم کیسے اپنے آپ کو ذہن میں بٹھا لیے ہو؟ یہ میرے بھائیو سمجھو ذرا بات کو، سمجھ نہیں سکتے. کتنے سازشیں ہمارے طرح ہر دن آئے بھی دن. ہم خود دیکھو ہندوستان میں نئے نئے طلاق ثلاثہ، ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا طلاق ثلاثہ کیا ہے. یہ پہلے کے پہلے سازش کر کے اس پر بحث کر رہے ہیں. پہلے کے پہلے مسلمانوں کے مسائل پر کتنے سازشیں کر کے، مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کر کے، اور یہ مسلمانوں کے مسائل کے اندر مسلمانوں کے اندر انتشار، مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں. مگر آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے، افسوس اس بات کا. یہ لباس پر آئی ہے اس لیے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک لباس پہ پوری یہاں پر بحث ہو گئی. اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر حالت نماز میں آپ کی لنگی تھی، لنگی ہٹ گئی، لنگی پہ نماز پنکھا چل رہا تھا، ہٹ گئی اور شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اتنی دیر ظاہر ہو گئی سبحان اللہ الحمدللہ 3 مرتبہ، ایسا ظاہر ہوتے آپ فوراً موڑ لیے، ایسا ہٹتے ہی موڑ لیے تو نماز ہو جاتی. ہٹ جانے کے بعد تھوڑی دیر توقف کرتے آپ کی نماز چل جاتی. شرم کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یہ مسائل کو سے وقفیت ضروری ہے. اور بالخصوص عورتوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، عورتیں بال کھلے رکھ کے بھی نماز پڑھتی ہیں، اپنی اپنی بہنوں سے، اپنی ازواج سے، اپنے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سے بتانا چاہیے کہ یہ جو بال جو کھلے رکھتے ہیں، بغیر بال یعنی کھلے رکھے کے ایک ایسی اوڑھنی بنا لے جو بال بھی اندر جو ہے دکھائی نہ دے، اندر ہو اور دکھائی نہ دے، یہ پیٹ ظاہر نہ ہو، پیٹ ظاہر نہ ہو، ورنہ پھر دوبارہ ان کو نماز پڑھنا پڑے گا. ایسا نہیں، پڑھنا ہی پڑے گا. اور ایک عام عادت ہمارے پاس عورتوں میں، خواتین میں، بزرگوں میں چلے آ رہی ہے، وہ کیا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. لوگ بیٹھ کے فرض نماز پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. اور فرض نماز آپ کوئی خاتون بیٹھ کر پڑھتی ہے پیر میں بغیر درد کے اگر پڑھتی ہے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں نفل نماز، سنت نماز اگر پڑھتی ہے تو جو ہے نفل اور سنت نماز ہو جاتی ہے بیٹھ کر اگر پڑھتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی تو یہاں پر ایک بڑی اور اچھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں پہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام فلما جاء البشیر بول کے خوشخبری دینے والا لفظ استعمال کیا. فلما جاء البشیر، بشیر نکل کے آئے. بشیر لباس لے جا رہے تھے، لباس لے جا رہے ہیں. تو یہ بینائی جو ہے نا بیٹا، بچوں یاد رکھو، یہ بینائی، یہ جو بینائی ہم جو دیکھتے ہیں، یہ جو بینائی ہے یہ ظاہری چیز کو دیکھ رہی ہے. ظاہری چیز کو دیکھ سکتے آپ، باطن کو نہیں دیکھ سکتے. آپ باطن کو نہیں دیکھ سکتے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر ہیں، حضور بھی بشیر ہیں.
وہ ہمارے پاس تقوی کا لباس لائے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے لباس التقوی خیر فرمایا. یہ لباس ہے، لباس تو پہنو، لیکن تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہاں بشیر جو لے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے جو لے جانے والے وہ بھی بشیر ہیں، ہمارے رسول بھی ہمارے پاس بشیر ہیں ہم تک جو لے آئے. مگر ہمارے پاس کیا لائے ہیں؟ وہ کون سا لباس لائے ہیں؟ تقوی کا لباس. جب تقوی کا لباس ہم پہن لیں گے، ایک بات یاد بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم تقوی کا لباس پہن لیں گے، وہ ظاہری بینائی ان کی آ گئی. کن کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ظاہری لباس تھا. کون سا ظاہری لباس تھا؟ ڈالنا تھا کہ بینائی آ گئی ظاہری. مگر ہمارے پاس کیا لائے ہیں اللہ کے رسول؟ تقوی کا لباس. لباس التقوی خیر فرمائیں، لباس التقوی خیر. تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ نماز کو اس کو اچھی طرح ادا کرنا، گناہوں سے بچنا بہترین انداز سے. تو ہوگا کیا جب نمازی تقوی اختیار کرتا ہے تو ہوگا کیا؟ آپ سن لیجئے، ہماری بینائی باطنی بینائی کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے. ہماری باطنی بینائی آ جاتی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باطنی بینائی جب آ جاتی ہے تو نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ کے جلوے اس کو نظر آنے لگتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں. یہاں دنیا میں خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا سوائے ہمارے نبی کے. کوئی دیکھا نہیں نہ دیکھ سکتا ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک خدا کی عبادت کرتے رہے، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ساری حسن کو دیکھا، مگر خدا کو نہیں دیکھا. محشر میں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ پوچھے. وہاں جنت میں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ محشر میں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ حضور سے سوال کر رہے. دنیا میں تو بغیر دیکھے کہ عبادت کرتے رہے، اب وہاں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو یہ چاند 14ویں رات کا جو چاند نظر آتا نا، دیکھنے میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی کیا؟ صحابہ بولے نہیں ہوتی، بالکل دیکھتے، بالکل بہترین انداز میں دیکھتے، بڑا اچھا خوشنما نظر آتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو تقوی کا لباس پہنا، نماز پڑھتا رہا، تو محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کو، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتا رہے گا. وہ باطنی نگاہیں اس کے لیے کھل جائے گی. یہاں ظاہری لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گیا، یعقوب علیہ السلام پر کے نگاہوں تک پہنچا تو ان کی نگاہیں ظاہر یعنی بینائی آ گئی. اسی طرح ہمارے نبی نے ہم تک جو ہے تقوی کا لباس لائے ہیں. ہم اگر تقوی کا لباس پہن لے تو محشر میں رب کو دیکھیں گے، ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھیں گے. ایسے دیکھیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ سب جنت کا مزہ چکھائے گا، حور و غلمہ کا مزہ، وہاں کے پھل فروٹ کا، وہاں کی نہروں کا، وہاں کے ندیوں کا. پھر اپنا جو ہے جلوہ جب ظاہر کرے گا تو ایسے گم ہو جائیں گے. سیب کھائے ہوئے ہوں گے، فروٹ کھائے ہوئے ہوں گے، دودھ پیے ہوئے ہوں گے، حور و غلمہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. سب کا ذائقہ چکھنے کے بعد اللہ کو جب دیکھیں گے تو ہر جنتی کہے گا مولا تیرے دیدار میں جو ذائقہ ہے کسی چیز میں نہیں ہے، پھر دیدار کرا دے، پھر دیدار کرا دے، پھر دیدار کرا دے. تو میرے بھائیو، ہمارے پاس جو اللہ کے رسول لائے ہیں، کون سا لائے لباس؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس لائے. قرآن کہہ رہا ہے تقوی کا، اور کہا خیر، کہا وہ بہترین لباس ہے، وہ بہترین لباس ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو ٹوپی پہن کے آئیں گے، اچھا لباس اختیار کریں گے، پھر اچھا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سکون کے ساتھ آپ سکون و راحت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے محشر میں وہ چیزیں ملے گی، ورنہ نہیں تو نہیں. پھر آؤ جاؤ، ہم آپ کے لیے خالی مسائل بیان کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ بتا رہے ہیں. اب اس پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت سارے احادیث شریفہ لائے ہیں. آج میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس کا مختصر جو ہے ترجمہ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف نہ کرے بیت اللہ کا، ننگے طواف نہ کرے. مشرکین ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ننگے طواف نہ کرے، کپڑے پہن کر طواف کیا کرے.
اور اس کے بعد کے بہت ساری حدیثیں ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار سنیں گے، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے، جوابات دیے جائیں گے۔ آج صرف ہم لباس پر گفتگو کرتے رہے، بہت ساری احادیث شریف لائے۔ ایک کپڑے پر پہن سکتے، نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ کپڑا ناپاک ہوا تو اس کے لیے حدیثیں الگ ہے۔ چٹائی پہ نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس پر بحث ہے۔ دو کپڑوں پر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس پر بحث ہے۔ جبے پر نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس پر بحث ہے۔ بہت ساری حدیثیں لائے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اور مزید ذکر کروں گا۔ تصویریں بھی ہیں بعض، اب آئندہ جو بحث آئے گی وہ تصویر، بعض حضرات ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں، اس کے اندر تصویر چھپی ہوئی تھی، اندر سے ہوتی، باہر سے ہوتی، نماز ہوتی نہیں ہوتی، انشاءاللہ اس پر بحث ہوں گی آئندہ، وہ اہم موضوع ہے۔ اور بچھا ہوا گھروں میں ہوتا، تصویریں ہوتی ہے، اس پر وہ آئندہ کپڑے پہ وہ بحث ہوئی، انشاءاللہ العزیز کو پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ دعا سلام پر ہماری آج کی یہ محفل ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ امام صاحب دیر سے آئے تو انتظار کرنا ضروری ہے کیا؟ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو، شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو امام کا انتظار کرنا سنت ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار صحابہ رات 12 بجے 1 بجے تک انتظار کرتے تھے، بعض حدیثوں میں آیا یہ بات، شرعی مسئلہ۔ اب فی زماننا لوگوں کا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے، گھڑیاں آ گئی، زمانہ یہ آ گیا، لوگوں کو آج اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف سمجھ رہا ہے آدمی، تو ان کے لیے 5 منٹ تک، کم سے کم 5 منٹ تک پہ انتظار کریں، بہتر ہے، کرنا بہتر ہے، اور کرے تو اچھا ہے، اس میں اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں ان کا نائب پہلے سے ہے اور امام صاحب اجازت دیے ہیں کہ میں نہیں آیا تم فوراً ٹھہر جانا، تو ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ 5 منٹ تک انتظار کرنا، بلکہ اور جتنی دیر آپ انتظار کرتے رہیں آپ کے لیے بہتر ہی ہے، آپ کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، مگر مزاج بدلا ہوا ہے، اس لیے جو ہے کمیٹی والے بھی کیا کرتے ہیں، نائب کو متعین کر دیتے ہیں، امام صاحب کو بول کے رکھتے ہیں، پہلے کے پہلے سلسلہ جاری ہے۔ اب حالات بدلے ہوئے ہیں، اس لیے حالات کے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام ہی کا انتظار کرنا چاہیے شریعت کے لحاظ سے۔ اور بتائیے، چلیے، اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں میں ابھی بتایا آپ کو، انشٹ کر کے نماز پڑھے تو ہو جاتی، مگر اس کے اندر جو ہے یہ سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کیا صحابہ نے ہمارے اس طرح انشٹ کر کے نماز پڑھے تھے کیا؟ سنت بول رہے ہیں آپ، ہم سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ خود بتاؤ، انشٹ کرنے کے بعد آدمی کا پچھلا حصہ کیسے نظر آتا؟ سجدے میں چلے گیا تھا، بالکل اس کی ساخت نظر آنے لگتی، پچھلا حصہ ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی دیکھے، کوئی عورت دیکھ لے، کوئی دیکھ لے تو اچھا دکھتا کیا؟ یہ بتائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز ہو جاتی ہے مگر اس طرح کا عمل کرنا مناسب نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی، یاد رکھو، جتنے بھی احکام ہیں ہم کو اس کے اندر کیوں بولنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو ادا کرنا ہے، بنیاد پہلی بات۔ روزہ کیوں فرض ہے؟ حج کیوں فرض ہے؟ 5 وقت ہی کیوں فرض ہے؟ 2 رکعت کیوں؟ فجر میں، ظہر میں 4 رکعت کیوں؟ یہ ہم کو اختیار نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز اس لیے ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان عظیم ہے، احسان عظیم۔ نماز سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں مسلمانوں کے لیے،
بہترین بہترین. اس کے اندر قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی اس کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کے بھی جھک کر بھی ہر حال میں اس کو یاد کرتے ہیں. ایسی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پچھلی جتنی امتیں ہیں نا، جتنی امتیں، ان میں سب میں زیادہ اس امت کو نوازنا اور اس امت کو سب سے بہترین مقام عطا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کیا. رات میں بھی عبادت ہو، دن میں بھی، رات جاتی رہے تو بھی عبادت ہو، دن آتا رہے تو بھی عبادت ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. ورنہ پچھلی امتوں کو دیکھیں گے 3 ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کی 1، کسی امت پر 1 نماز فرض ہوئی. تو یہ امت محمدیہ کو شرف بخشنے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے بنانے کے لیے کیسے سجدے کر رہا ہے، ہمارے سجدے ایسے بنا دے مولا کہ ہمارا ذکر فرشتوں میں بھی ہو. رب تبارک و تعالیٰ کرے مولا ہماری نماز ایسی بنا دے پروردگارا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا